बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है अल्लाह अज़्ज़वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बाखियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान का एक ही यारकर 3 बड़े इस्तीफ़े आ गए और कौन सा जनरल अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करने गया और सिराजुल हक, महमूद अचकज़ई, फजल रहमान इमरान खान के साथ हो गए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं जो 8 फरवरी को इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया गया। इसमें पाकिस्तानी आवाम ने जिस पार्टी पे अपना इत्मीनान का इजहार किया, जिस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी को जो उसकी दूसरी तरफ जो पार्टी खड़ी है उसको पाकिस्तानी आवाम ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम ने ज़रूर वोट दिया। अब जिसको पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया उसकी तादाद जो है वो कमो बेश 2.25 करोड़ तक पहुंचती है। और जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में 1,68,00,000 से ऊपर वोट जो हैं वो पड़े थे। अब जो उन्होंने तादाद बताई है उसमें इजाफ़ा उन्होंने ज़रूर बताया है, लेकिन तादाद क्या बताई है, 1,90,00,000 से अबव वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े हैं। और जिसको निज़ाम पाकिस्तान ने वोट डलवाए हैं उनकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन क्या बताता है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून को 1,28,00,000 से अबव वोट मिले थे। अब निज़ाम पाकिस्तान ने वोट डलवाए हैं, ज़ाहिर है उसकी तादाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है कि 1,39,00,000 से अबव वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़े हैं। अब कितने पड़े हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है। जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ कवरेज के लिए आया था, मुबस्सरीन आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट अपनी जारी की है कि इलेक्शन तो पुरअमन हुए हैं, लेकिन आरओज़ के दफ्तर के बाहर तक सब कुछ मामला दुरुस्त है। आरओज़ ऑफिस में हमें पहुंचने की, अंदर जाने तक हमें रसाई नहीं दी गई। अब आप ख़ुद समझदार हैं कि क्या हुआ आरओज़ के ऑफिस में। अगर मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो उसके पीछे कौन से पर्दे बाकी रहते हैं। अब नाज़रीन कराम, जितना धांधला हुआ है, आप देखें तो जमात इस्लामी जिसके सरबराह सिराजुल हक साहब हैं, उनके हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो कराची में MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे थे 129 पे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब हुआ। सुबह को हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का नोटिफिकेशन हो गया कि आप जीत गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये गवाही दे दी कि मेरा मैंडेट नहीं था, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का था। जो फार्म 45 हैं उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था, वो कामयाब हुआ। मुझे हेरात में दी हुई सीट नहीं चाहिए, इससे मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मुझे चाहिए तो वो सीटें चाहिए जिन पे हमारे उम्मीदवार, उन्होंने गिन के बताया, फार्म 45 भी दिखाया कि इसके तहत हमारे इतने उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जिनको हरा कर जो MQM है उनके MPA कामयाब करवाए गए। हमें वो मैंडेट वापस किया जाए। ये हेरात में मिली हुई सीट मैं नहीं लेना चाहता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुआ है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया, अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दिया।
ایک طرف یہ، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کے جو امیدوار ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب، وہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلہ میں جو NA-15 وہاں کھڑے تھے جہاں پہ میاں صاحب کو شکست ہوئی اور تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، اسی حلقے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا کہ میں ہار چکا ہوں، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ یہاں پہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی حوصلہ پیدا کریں اور اپنی شکست کھلے دل قبول کریں، اور جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ نوٹیفیکیشن روکا جائے اس کو واپس لیں۔ تو یوں ناظرین کرام، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، جماعت اسلامی نے بھی گواہی دے دی، اور محمود اچکزئی صاحب انہوں نے بھی گواہی دی کہ مجھے بھی مینڈیٹ دیا جا رہا تھا لیکن میں نے یہ بھیک میں یا 2 نمبری کا جعل سازی کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا۔ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں، یہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ میں تو کھلے دل سے آفر کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی ویسے بھی حالی پڑی ہوئی ہے جماعت، ہماری پارٹی میں گوہر علی ہاں اپنے تمام امیدواروں کو، آزاد امیدواروں کو شامل کریں اور اپنی وزارت عظمیٰ پکی کریں، ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے۔ تو یوں ناظرین کرام، تمام سراج الحق صاحب کی جماعت نے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، محمود اچکزئی صاحب نے باقاعدہ ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، گواہی دے دی کہ یہ مینڈیٹ سارا تحریک انصاف کا ہے۔ ایک طرف یہ تو ناظرین کرام، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کی طرف دیکھیں، جو کہتے ہیں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن انہوں نے شرم نہیں کی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دیکھیں کیسا اچھا فیصلہ کیا کہ یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہمارا تو ہم کیوں اس کو سنبھال کے رکھوں میں MP کی سیٹ کو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ خواجہ آصف صاحب ایسے جپھا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کم و بیش 60,000 کے قریب ہارے تھے، جپھا لگایا ہوا ہے۔ میاں صاحب دیکھیں جپھا لگایا ہوا ہے، حمزہ شہباز دیکھیں جپھا لگایا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب دیکھیں جپھا لگایا ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ دیکھیں جپھا لگایا ہوا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہے جس کو عوام نے دیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں تو نظام نے دیا ہے، ہم بھلا کیوں چھوڑیں؟ نظام نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی وجہ کہ آج وہ دوبارہ PDM کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر انہی کو مسلط کرنا ہے تو ناظرین کرام سوال یہ ہے نظام پاکستان سے، اتنا خرچہ کیوں کروایا؟ رجیم چینج کرتے، ان کو بٹھا دیتے، نگرانوں کو اتار دیتے، پیسہ تو ضائع نہ ہوتا۔ تو آج میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہماری خیر نہیں ہے۔ پہلے جو 16 ماہ میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں پاکستان میں، اب ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، جتنی مہنگائی انہوں نے کرنی ہے۔ تو تمام لوگوں کا یہی تاثر تھا کہ اللہ ہی بچائے، یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم خان صاحب کو کامیاب ہم نے کروایا ہے، خان صاحب کو پیسہ ہم لگاتے تھے، جہانگیر خان ترین صاحب، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے اپنی پارٹی عہدے سے اور سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیے۔ پرویز ہٹک صاحب کے بارے میں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں، سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے کہ میں اپنی پارٹی کو جتوانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یوں 3 بڑے استعفے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بڑی خبر یہ ہے کہ اسد طور صاحب نے یہ بریک کیا خبر کہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں اویس دستگیر صاحب اڈیالہ جیل میں گئے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور خان صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ حصہ بنیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، آپ یہ مفاہمت کریں، کچھ نرمی اختیار کریں کہ ملک پاکستان کے حالات اس قدر نہیں کہ مزید اس میں کچھ گرما گرمی ہو، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، آپ KPK میں حکومت بنائیں، پارلیمنٹ میں آپ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھیں، تمام یعنی کہ پارلیمنٹوں کا آپ حصہ بنیں، آپ جو ہے وہ جتنی آپ کی سیٹیں آپ اس میں شامل ہوں جو موجودہ پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، تو آپ کے جو کیسز ہیں ان میں نرمی کچھ دنوں بعد کر دی جائے گی۔
تو انہوں نے کہا مجھے کیسوں میں بالکل رعایت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے جو پاکستانی قوم نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے وہ میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قانونی چارہ جوئی کریں، ہم نہیں روکیں گے، جو آپ کا مینڈیٹ ہے وہ آپ کو ملے گا، ہم اس میں بالکل عمل دخل نہیں کریں گے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست دان جانے اور سیاست جانے، یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پکڑ دکڑ اور یہ جو اب منڈیاں لگنے والی ہیں خرید و فروخت، ان کو بھی آپ روکیں۔ تو ناظرین کرام، خان صاحب نے بھی نرمی دکھا دی ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑا دعویٰ کیا ہے اسد طور صاحب نے، مزید آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب کو کب رہائی ملتی ہے اور کیا خان صاحب کے جو مینڈیٹ والا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں کیس چلتا ہے کب تک خان صاحب کی جو سیٹیں ہیں جیتی ہوئی سیٹیں ان کا مینڈیٹ کب واپس ملتا ہے۔ لیکن دوسری جانب وہی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے کی بندر باٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 3 سال نون لیگ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے، لوٹے اور پھوٹے، تو اس کے بعد 2 سال بلاول بھٹو زرداری بیٹھے، لوٹے اور پھوٹے۔ اس طرح کی اسکیم چل رہی ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج تک کے لیے اتنے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔